پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجی، آپ دور رکھیں، من تشا، جس کو آپ چاہیں، منہن، ان میں سے، وتؤوی، اور آپ جگہ دیں، الیکا، اپنی طرف، من تشا، جس کو آپ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور رعایت یہ مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اپنی بیویوں کے پاس باری باری رہنے کی پابندی اٹھا لی گئی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا آپ پر یہ حق ساقط کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو رکھنے، چھوڑنے اور ان کے درمیان باری کی تقسیم کے سلسلے میں پورا اختیار دے دیا، پوری اجازت دے دی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کی دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں دینی۔ آپ کسی بیوی کو ٹائم دیتے ہیں، کسی بیوی کو نہیں دیتے ہیں، کوئی بیوی آپ سے پوچھ نہیں سکتی۔ اگلی بات، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جس کو آپ چاہیں، ممن ازلتا، ان میں سے الگ کر دیں آپ، جس سے چاہے بغیر طلاق کے علیحدگی اختیار کر لیں، جانا ہی چھوڑ دیں اس کے پاس، آپ سے کسی قسم کی پوچھ نہیں۔ فلا جناح علیک، تو نہیں کوئی گناہ آپ پر۔ اب یہ اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اللہ کی طرف سے، اختیار کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باریاں مقرر کر کے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا۔ 9 بیویاں تھیں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر ایک دن کے بعد دوسری بیوی کی باری ہوتی تھی۔ 8 دن لگاتار ایک کے بعد ایک بیوی کی باری آتی رہتی، لیکن جب حضرت سودا کی باری آتی تو حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی۔ تو یوں حضرت عائشہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں میں 2 بار جاتے تھے، ایک حضرت عائشہ کی اپنی خود کی باری اور ایک حضرت سودا کی باری پر۔ اور حضرت سودا نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش رہیں، ان کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ جب حضرت سودا سے شادی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت وہی تھی آپ کے ساتھ تقریباً 5 سال۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیوی نہیں تھی۔ ہاں، حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تھا پر رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو ایک اچھا ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تھا۔ اور پھر جب اتنا اچھا ٹائم مل جاتا نا کسی کو، اور جب محبتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو پھر انسان قربانی کرنے والا بنتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس سے جو میرا زوج ہے اس کو خوشی ملے۔ تو ان کو یہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اگر میں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں گے بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس آئیں، حالانکہ ایسا کسی اور زوجہ نے نہیں کیا۔ اب یہ پرمیشن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک ادنا، یہ بات قریب تر ہے، ان تقر، کہ ٹھنڈی ہوں، اعینہن، ان کی نگاہیں، ولا یحزن، اور نہ وہ غمگین ہوں، ویرضین، اور وہ راضی ہو جائیں، بما آتیتہن کلہن، ساتھ اس کے جو دیا آپ نے ان کو سب کی سب۔ یہ سقوط حق کا اختیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج دونوں پر سے تنگی کو دور کرنا تھا، کیونکہ جب ایک ہی گھر میں بہت ساری عورتیں جمع ہوں تو باہم شکایت کا پیدا ہونا لازم ہوتا ہے۔ ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو obviously آپ سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو مینج کرنا۔ بیویوں کے لیے بھی مشکل ہے اپنے شوہر کو بانٹنا، لیکن شوہر کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے دونوں بیویوں کے درمیان عدل رکھنا۔ لیکن یہ خاص اجازت صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، عام مومنین کو نہیں ہے۔ عام مومنین کو کیا حکم ہے کہ وہ اپنی ازواج ہیں اگر ایک سے زائد ہیں تو اس کے درمیان عدل کریں گے۔ تو ایک گھر میں اگر کئی عورتیں ہوں اور وہ مطمئن رہیں، ایک مشکل امر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم دیں گے، جب دے سکیں گے، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تقر اعینہن، یعنی وہ اللہ کے احکام سے خوش ہو جائیں اور باہمی جذبہ رقابت کی الجھنوں میں نہ پڑیں. وہ جو محبت کے جو ٹینشنز ہیں نا، اس سے باہر نکل جائیں، کیونکہ یہ جذبہ رقابت جو ہے یہ انسان کو پریشان بھی کر سکتا ہے. تو ان الجھنوں میں پڑنے کے بجائے یکسو ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کا ساتھ دیں. اور ازواج یہ سمجھ لیں کہ یہ باری کے حق کا سقوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے. ولا یحزن، اور نہ وہ غمگین ہو، وہ غم نہ کریں. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے. وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی ہو جائیں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، ساتھ اس کے جو دیا آپ نے ان کو سب کی سب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت ان کو دیں اس پر وہ خوش ہوں، جو نفقہ ان کو دیں، جتنا بھی دیں وہ خوش رہیں. جیسے کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ازواج کی باریاں مقرر کر کے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا منظور ہوتا تو آپ باری والی بیوی سے اجازت لیا کرتے تھے، حالانکہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی. معاذہ یعنی راوی کہتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تو آپ کیا کہتی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں تو کہتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں. اس سے بخاری نے روایت کیا کہ میں اپنی باری کسی کو نہیں دیتی. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانا چاہتے تو اپنی عورتوں پر قرعہ ڈالتے. جس عورت کا نام قرعہ میں نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور ہر عورت کے پاس باری باری ایک ایک دن رات رہتے. صرف سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بہت بوڑھی ہو گئی تھی اپنا دن اور رات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا تھا. ان کی غرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں سے بیماری میں میرے گھر رہنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صرف حکم دیتے اور اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے، لیکن آپ کا انتہا درجے کا با اخلاق ہونا اور با مروت ہونا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کتنے با اخلاق تھے، کتنے با مروت تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے. اس حصے کے کچھ معنی کیے جاتے ہیں. ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے کا خطاب ازواج کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کے ان احکام کو خوش دلی کے بجائے دل کی گھٹن سے قبول کرو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس پر تمہاری گرفت ہوگی. اور اگر اللہ کے ان احکامات کو تم خوشی سے قبول کرتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے اتار دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ ازواج سے مخاطب ہیں کہ آپ اس کو خوشی سے قبول کریں تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، آپ اس کو دل کی گھٹن کے ساتھ قبول کریں تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. کہنا کیا مقصد ہے؟ خوشی سے قبول کرو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اس میں خطاب عام لوگوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو پھر مطلب یہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی یہ رعایتیں دی جا رہی ہیں جن کا تعلق آپ کی ازدواجی زندگی سے متعلق ہے، تو تمہارے دلوں میں کوئی اور بدگمانی پیدا نہیں ہونی چاہیے. اگر بدگمانی پیدا ہوئی تو اللہ سے چھپ نہ سکے گی. کیوں؟ واللہ یعلم ما فی قلوبکم،
اس حصے کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ جانتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یعنی دل میں جو بعض کی طرف زیادہ میلان ہے جسے ختم کرنا ممکن نہیں، اللہ اس کو جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو باریاں دے رکھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایک زوجہ کی طرف زیادہ مائل تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اس کو جانتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باریاں عدل و انصاف کے ساتھ مقرر فرما دیا کرتے تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم ھذا فعلی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ یہ میرا فعل ہے اس کے بارے میں جس کا میں مالک ہوں، اور اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ فرما جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں. آخری حصے سے مراد دلی محبت ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور ترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ دل کا جھکاؤ کسی کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور یہ بڑا نیچرل ہے. محبت کے معاملے میں انسان بڑا ہی مجبور ہے، اس میں کوئی کسی پر بھی فورس نہیں کر سکتا. زبردستی کسی سے محبت نہ حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی، گو کہ آپ تمام ازواج کو باری باری ملنے جاتے تھے اور کوئی اسپیشل پروٹوکول حضرت عائشہ کے لیے نہیں تھا، لیکن جو دل کی بات تھی اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے. یہ جو آخری حصہ ہے اس دعا کا کہ اس بارے میں مجھے ملامت نہ فرما جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ اس سے مراد دلی محبت ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. کسی کے بس میں نہیں کہ آپ کے دل میں محبت پیدا کر سکے، کسی میں یہ طاقت نہیں. یہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے اور بڑی خاص محبتیں کسی کسی کے لیے ڈالتا ہے، اور آپ لا محالہ اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، لا محالہ اس سے مجبور ہو جاتے محبت کرنے پر. بڑا نیچرل ہے، تو اس پر کوئی ملامت نہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک عام مومن کی ایک سے زائد بیویاں ہو سکتی ہیں، وہ سبھی میں عدل و انصاف کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی بیوی کی عادتیں، اس کا طور طریقہ، اس کا انداز اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو اور وہ اس سے زیادہ محبت بھی کرتا ہو. تو دل کے معاملات پر کسی کو بھی سزا نہیں دی جائے گی. جو معاملات ہیں عدل و انصاف پر مبنی ہیں تو سارا معاملہ پوچھ گچھ کا وہیں تک ہی ہے. بس دل میں کسی کی طرف میلان زیادہ ہے تو اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں. ہاں اس میلان کی وجہ سے کوئی ناانصافی ہو رہی ہو تو پھر پوچھ ہے. یہ عام مومنین کی میں بات کر رہی ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا. علیمن سے مراد تو دلوں میں آنے والی باتوں کو جاننے والا، اور حلیمن جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. یعنی جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رعایتوں کو لے کر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جسے وہ نکال دیتا ہے، جسے وہ جھٹک دیتا ہے، تو کوئی گرفت نہیں. کیونکہ پیچھے یہی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیے ہیں اس پر تمہارے دل میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحل لک، نہیں حلال آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد. اس حصے کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 4 طرح کی عورتوں کو حلال کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ پر دوسری عورتیں حلال نہیں، جو ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھی، جس میں پہلی قسم وہ بیویاں جن سے مہر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، دوسری لونڈیاں، تیسری چچا اور پھپھی کی بیٹیاں، ماموں اور خالہ کی بیٹیاں پر شرط ہے
جنہوں نے ہجرت کی، اور چوتھی وہ عورتیں جنہوں نے اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا. ان کے سوا دیگر عورتیں آپ پر حلال نہیں ہیں. لا یحل لک النساء من بعد. دوسری اہم بات ولا ان تبدل بہن، اور نہ کہ آپ بدل ڈالیں بدلے ان کے من ازواج، بیویوں میں سے. جو آپ کی ازواج ہیں اب آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس بات پر آمادہ ہو گئی تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیونگ سٹینڈرڈ دیں گے، جو نان نفقہ دیں گے، جو بھی دیں گے، جتنا بھی دیں گے، وہ اس پر صابر اور شاکر رہیں گی، باری کا مطالبہ بھی نہیں کریں گی، اور کوئی زوجہ اس بات کو لے کر جھگڑا بھی نہیں کرے گی. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا چاہتی ہیں، دنیا چاہتی ہیں، دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہیں، یا اللہ، رسول اور آخرت چاہتی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ازواج کے آنر میں یہ آیت اتار دی وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ کہ آپ بدل ڈالیں بدلے ان کے بیویوں میں سے. آپ ان ازواج کو چینج نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کی بیویاں رہیں گی، ان کو طلاق نہیں دے سکتے. ولو، اور اگرچہ اعجبک، پسند آئے آپ کو، حسنہن، حسن ان کا. حسنہن سے مراد یہاں پر حسن اخلاق ہے. کسی عورت کا حسن اخلاق آپ کو جتنا بھی متاثر کرے، لیکن اب آپ ان کو طلاق دے کے ان کی جگہ کسی اور کو نہیں لا سکتے. الا ما ملکت یمینک، مگر جن کا مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ. کنیزوں میں آپ جتنا چاہے اور بھی اضافہ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی شریعت کنیزوں کی تعداد میں پابندی نہیں لگاتی، کیونکہ اس کا انحصار جنگ میں قیدی عورتوں پر ہوتا ہے. کیونکہ کوئی جنگ ہوتی ہے، جتنی قیدی عورتیں آتی ہیں تو obviously جو بھی فوج ہوتی ہے اس میں یہ خواتین بٹتی ہیں، تو اس کی تعداد میں کوئی پابندی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے نگران. رقیباً کہتے ہیں وہ جس کے ہاتھ میں ہماری گردن ہو، بمانا نگران ہے. اللہ ہر وقت ہم پر نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ رقبہ گردن کو کہتے ہیں. اس آیت کا اختتام بڑا ہی اسٹرانگ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے ازواج کو بدلنے کی. کتنا سپورٹ کیا اللہ تعالیٰ نے ازواج کو. کیوں سپورٹ کیا اتنا؟ کیونکہ انہوں نے جواب اتنا اچھا دیا تھا کہ ہمیں اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ دنیا والآخرہ میں آپ کی ازواج ہوں گی. کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ دنیا میں بھی کسی عورت کو یہ شرف ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور کل قیامت کے دن بھی وہ لازمی اسی حیثیت سے اٹھے گی. کتنی بڑی بات ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما
عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. جی واضح آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.